باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، میں سب سے پہلے جامعہ تمیمی داری للبنین والبنات کے طالب علم حافظ رحمۃ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آ کر آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں۔ حافظ رحمۃ اللہ۔ رحمۃ اللہ تلاوت ویزدی بابل اللہ کے ہاں تلاش کی قریب ہے یہ بے اوبا سے حدیث سر رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی کلمات کو بلند کرتے ہوئے بچے کو داد دیا کریں۔ اب میں بلا کسی تاخیر اپنے دوسرے طالب علم نظم کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ جامعہ تمیمی داری للبنین کے طالب علم جناب مزمل اکبر خان کو کہ وہ آ کر آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ یہ لگا دیں مزمل، قریب ہو جائے۔ ہاں دیکھو آگے قریب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مدینے کی حسرت پہ قربان جاؤں، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ مدینے کی حسرت پہ قربان جاؤں، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ منور منور مدینے کے دن ہے، درخشاں درخشاں مدینے کی راتیں، منور منور مدینے کے دن ہے، درخشاں درخشاں مدینے کی راتیں، معطر معطر مدینے کی بستی، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ طلب کر لیا ہم کو جالی کے آگے، ہمارے مقدر جو سوئے تھے جاگے، طلب کر لیا ہم کو جالی کے آگے، ہمارے مقدر جو سوئے تھے جاگے، نبی مکرم کہ ہم عاصیوں پر عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں سر جھکاتے ہیں آ کر فرشتے، وہاں ہم گنہگار کرتے ہیں سجدے، جہاں سر جھکاتے ہیں آ کر فرشتے، وہاں ہم گنہگار کرتے ہیں سجدے، شکستہ دلوں پر خدا کی طرف سے سکینت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہترین کلام پیش کرنے والا مزمل اکبر خان جامعہ تمیم داری ریل بنی کے طالب علم ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر مدرسہ جامعہ تمیم داری ریل بنی کے ننھے طالب علم زبیر بلولی کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموا الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، میری تقریر کا موضوع ہے میں مدرسہ ہوں. محترم حضرات، آج سے 1400 سال پہلے میری بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چبوترے کی شکل میں تھا. جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا میں رہے تب تک میں آباد رہا. لیکن زمانے کے بدلنے سے میری شکل بدل گئی. پہلے میں چھوٹا سا ایک چبوترا تھا، اس کے بعد گھاس پھوس کا کمرہ بنا، پھر اس کے بعد مدرسہ بن گیا، پھر میری تعلیم سارے عالم میں عام ہو گئی. غرض یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک میرا وجود کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے. چاہے گاؤں ہو، شہر ہو، محلہ ہو یا بازار، ہر جگہ میں موجود ہوں. لوگوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو. میں مدرسہ ہوں، میں صحیح تلاوت قرآن سکھاتا ہوں، میں اخلاق سکھاتا ہوں، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین والے ایمان کی تعلیم دیتا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صحابہ کرام کہ میرے ساتھ ایک خاص تعلق تھا. امت میں جب تک دینداری اور دین کا ماحول تھا اس وقت امت کا شخص مجھ سے جڑا رہا. لیکن افسوس، جب لوگوں میں دنیا کی محبت بڑھتی گئی اور دینی تعلیم کم ہوتی گئی تو میں ایسا گمنام ہوا کہ کوئی مجھے پہچاننے والا نہ رہا. افسوس، صد افسوس، آج میری خدمت کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. میں کہاں جاؤں، کس کو اپنا دکھ سناؤں، کون ہے جو میرے درد کو سمجھے؟ مسلمانوں، اگر آپ اپنی اولاد کو نیک صالح بنانا چاہتے ہیں، بہترین ایماندار بنانا چاہتے ہیں، اچھے قرآن پڑھنے والے چاہتے ہیں، تو ہر طرح سے میری مدد کرے. دین پر باقی رکھنے اور اس زمانے کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو میرے پاس بھیجے. میں آخری سانس تک آپ لوگوں کو ایک پیغام سناتا رہوں گا. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نعمت عطا کی ہے، مال اور وقت. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو. اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ ہوگی تو وہ اور جگہ برباد ہو جائے گی. مسلمانوں، اگر آپ اپنی اولاد کو نیک صالح بنانا چاہتے ہیں، بہترین ایماندار بنانا چاہتے ہیں، اچھے قرآن پڑھنے والے چاہتے ہیں تو ہر طرح سے میری مدد کرے. دین پر باقی رکھنے اور اس زمانے کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو میرے پاس بھیجے. میں آخری سانس تک آپ لوگوں کا ایک پیغام سناتا رہوں گا. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتیں عطا کی ہے، مال اور وقت. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو. اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ ہوگی تو وہ اور جگہ برباد ہو جائے گی. مسلمانوں کے مال و دولت کی قیمت یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کی طرح دین کے کام آئے، ورنہ آپ کا مال آخرت میں وبال جان بن جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال. یقیناً ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال و دولت ہے. الحمدللہ، میرے در کو اپنا در سمجھنے والے کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں میری حفاظت کرنے والوں کو تیار کر دیتا ہے. کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے میری حفاظت کے لیے ہر چیز کو قربان کر کے میری خدمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرات، مجھے کام کرنے کے لیے بس مخلص مسلمانوں کی ضرورت ہے. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری حفاظت کر لے. اللہ کی قسم، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گی. وائی ناکامی متاعی کارواں جاتا رہا، وائی ناکامی متاعی کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. والسلام.
بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ معصوم بچے اس چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کرے، یہ آسان کام نہیں۔ تو ان کی جتنی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں وہ کریں، دل کھول کر کریں۔ اور یہی بچے کل آپ کا ممبر سنبھالتے ہیں، کل آپ کے محراب کو سنبھالتے ہیں۔ یہ بچے کیا کہہ رہے تھے؟ میں مدرسہ ہوں، میں آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، میں آپ کے بچوں کو حدیث پڑھاتا ہوں، میں آپ کے بچوں کو فقہ اور مسائل پڑھاتا ہوں، میں آپ کے بچوں کو نمازی بناتا ہوں، میں آپ کے بچوں کو روزہ دار بناتا ہوں، میں آپ کے بچوں کو حج اور عمرے کے طریقے سکھلاتا ہوں، میں آپ کے گھر میں برکت لانے کا ذریعہ، میں آپ کی دکان میں برکت لانے کا ذریعہ، میں آپ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ، میں آپ کے گلی کوچوں میں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں لگانے کا ذریعہ، ان مدارس کی برکت سے، ان بچوں کے قرآن پڑھنے کی برکت سے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، خدا کی قسم، مسجد اور مدرسے کے ساتھ محبت کرنے والا، علماء اور طلباء کے ساتھ محبت کرنے والا، قرآن اور حدیث کے ساتھ محبت کرنے والا، اولیاء اور صلحاء کے ساتھ محبت کرنے والا، وہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کی صف میں اٹھے گا۔ المرء مع من احب۔ تو آپ پورے توجہ اور استحضار کے ساتھ اس پروگرام میں شریک بھی ہیں، آخر تک شریک رہیں اور انوارات کو سمیٹیں، تجلیات اور برکات سے اپنی جھولیوں کو بھر کر لے جائیں۔ میں اب تلاوت کلام پاک کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی اس میں ملمہ سازی نہیں۔ الحمدللہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو دل منور ہو جاتا ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے، مسحور کن انداز سے، جاذب سمع انداز سے قرآن پڑھنے والا۔ اگرچہ بقول ان کے آج چوتھا پروگرام ہے، طبیعت بھی خراب ہے، اکثر ہم پروگراموں میں ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جذبہ، آپ کے اخلاص کو دیکھ کر ان میں بھی جذبہ آئے گا، تو ان کا استقبال بھی کریں اور ان کی تلاوت کو دل کے کانوں سے سنیں، متوجہ ہو کر سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ شعبان ہے، نیکیاں پھیلنے کا مہینہ ہے اور شب برات آنے والی ہے۔ اتنی مبارک ساعات میں، پر نور مجمع میں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، دھرتی کے سینے پر اس سے بہتر کوئی مقام نہیں۔ یہ دنیا میں زمین پر جنت کے ٹکڑے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہر دل عزیز، میرے انتہائی قریبی ساتھی جناب قاری اکبر مالکی صاحب کو ان کے آنے سے پہلے ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر لگاتا تھا جو نعرہ، خیبر توڑ دیتا تھا، اترتا تھا سمندر میں، وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ 20 سال سے میں آپ کو تقریریں کر کر کے تھکا نہیں ہوں، آپ سن سن کے تھک گئے۔ نعرہ تکبیر پختنوں نعرہ لگے ہوئے، نعرہ تکبیر۔ اب صحابہ کا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات دراصل یہ ہے، مولانا فضل سبحان صاحب بہت ہی قابل احترام ہمارے بھائی ہیں۔ میں صبح 10 بجے سے نکلا ہوا ہوں گھر سے، آج اتوار کا دن تھا، تو یہ میری چوتھی تلاوت ہے۔ حضرت کو میں منع نہیں کر سکا، حضرت نے حکم کیا کہ آپ نے آنا ہے۔ بس تھکاوٹ بہت ہے گلے میں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أيها الذين آمنوا
وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنه كان ظلوما جهولا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. You
والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िल। ये थे जनाब क़ारी अकमल मालिकी साहब जो कुरान करीम की बेहतरीन तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं जामिया तमीमी दारिल बनीन के ऐसे छोटे नन्हे मुन्ने तालिब इल्मों को दावत दूंगा। वो आप हज़रात के सामने खाका पेश करेंगे, टेबलो पेश करेंगे। कुछ बच्चे आपस में लड़ेंगे तो दूसरा नज़म की सूरत में उनको समझाएंगे कि बच्चों लड़ना नहीं है, गाने नहीं सुनना, नाते पढ़नी है। तो मैं बिला किसी ताख़ीर जामिया तमीमी दारिल बनीन के तालिब इल्म मोहम्मद और उनके साथियों को दावत दे रहा हूँ कि वो अगर आप हज़रात के सामने टेबलो पेश करें। दीपो महामख राजी दादा वालों मैं को लास को दियो दादा वाला बाण को लगाओ लास Yo lo ¿qué me lo luego? ¿Ah? Dale te lo. Dale वर्क में और कादी भाषा प्यारे बच्चों नेक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम प्यारे बच्चों नेक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम अच्छी अच्छी
مذہب کی طرف سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ پیارے بچوں نیک بنو تم، جھگڑے چھوڑو، ایک بنو تم۔ یہ تھے محمد اور ان کے ساتھی جو آپ حضرات کے سامنے ٹیبلو پیش کر رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر جامعہ تعلیمی ادارے للبنین کے طالب علم شافعت حفیظ الرحمان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے عربی میں تقریر پیش کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ظل العرش القرآن يحاج العباد والرحيم ينادي اسقل من وصلني واقطع من قطعني والأمانة صدق الله العظيم صاحب السعادة والفضيلة رئيس الحفلة وإخواني المتحابين في اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علي حيثكم فيها بين أيدي وإخواني الطلاب، فأريد أن أقص أمامهم كلمات عديدة حول الموضوع فضل القرآن الكريم۔ أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة المتحابون في الله، القرآن ما القرآن وما يدريكم ما القرآن؟ هو تنزيل عزيز من ربي وربكم أيها الإخوة المكرمون، إن القرآن كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير يرفع به قوما ويضع به آخرين، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به ألسنة ولا يشبع منه العلماء، وهو الذي يتتعتع من استنباط أحكامه ومسائله الفقهاء، وهو الذي لا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه، ولم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا۔ يا إخوان الإسلام، ألم يكفنا فضلا أنه منزل من رب العالمين لا ريب فيه ولا شك نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين؟ قال الله عز وجل يقول من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه۔ أيها المستمعون الكرام، ألم نعلم أن خيرنا من تعلم هذا القرآن وعلمه، ومن قرأ حرفا منه به فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها؟ ألم نعلم أن من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم؟ ألم نسمع كيف بشر ملائكة الرحمن لما سمعت هذا القرآن؟ قال طوبى لأمة نزل هذا فيها، وطوبى لجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة نتكلم بهذا۔ هل فوق ذلك شرف؟ هل فوق ذلك كرامة؟ هل فوق ذلك مكانة؟ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم، فإنك على ما تشاء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب شافعت حفیظ الرحمان جو آپ حضرات کے سامنے عربی میں تقریر پیش کر رہے تھے قرآن کی فضیلت۔ اب میں جامعہ تعلیمی ادارے للبنین کے طالب علم رحمت اللہ علی خان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں۔ أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم. ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری مغفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ مدارس آپ کو کیا دیتے ہیں، اس کا عملی نمونہ آج آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اتنے خوبصورت انداز سے تجوید کے ساتھ، تلفظ اور مخارج کے ساتھ ان بچوں کا قرآن پڑھنا، احادیث سنانا، تقاریر کرنا، مکالمہ پیش کرنا، نعت پڑھنا، یہ ان مدارس والوں کی محبت اور ان کی محنت ہے۔ تو یہ آپ کے موسم ہیں۔ ابھی
الحمدللہ جامعہ تمیم داری میں 1300 کے قریب طلباء اور طالبات ہیں، 30 معلمین اور معلمات ہیں، اور آپ حضرات مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، نظام چل رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی ہمارے پاس داخلے آتے ہیں، گنجائش نہیں ہے۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسہ تو 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، انتظام کون کرتا ہے؟ میری اور آپ کی کیا طاقت ہے؟ مسئلہ جگہ کا ہے، جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، مسئلہ نظام کا ہے۔ ہم معیاری تعلیم آپ کے بچوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، 100% دعویٰ نہیں ہے، 100% ہم کر بھی نہیں سکتے۔ اپنی بساط کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق آپ کے بچوں کو صحیح تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، اس کا عزم کیا ہوا ہے۔ تو یہ تقریب انشاءاللہ جاری ہے، اور اب اس کے بعد میں مدرسے ہی کے ایک بچے کو نعت کے لیے بلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ ممبر کے پاس بہت بڑی، یعنی نعت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ثناخان رسول حضرت مولانا انس یونس صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ہماری مختصر سی دعوت پر، آپ لوگوں کی فرمائش پر آج آپ کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ پاک نے انتہائی خوبصورت آواز سے اور خوبصورت انداز سے بھی نوازا ہے، تو بہت جلد وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ کا ذوق شوق برقرار نہ رہے، بڑھتا رہے، آپ کا ذوق شوق برقرار نہ رہے، بڑھتا رہے۔ بھائی جتنا آدمی کھانا کھاتا ہے تو طاقت بڑھتی ہے، تو جتنا قرآن سنتا ہے ایمان بڑھے گا، یقین بڑھے گا، روحانیت بڑھے گی، نورانیت بڑھے گی، حلاوت بڑھے گی، مٹھاس بڑھے گی، شیرینی اور لذت بڑھے گی، چاشنی بڑھے گی یا نہیں، اس کا پتہ آپ کے بیٹھنے سے اور آپ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے سے اور آپ کے نعرہ تکبیر سے لگے گا۔ چلو آزما لیتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ تو نعت کے لیے مدرسے کا ننھا طالب علم امین نعیم آ رہا ہے۔ مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے، 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 صداقت کی علامت ہے، عدالت
مدارس میں جو رہتے ہیں انہیں کا بول بالا ہے، مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے، مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے، مدارس کے تحفظ پر ہماری جان قربان ہے، مدارس سے محبت ہو ہمارا عین ایمان ہے، مدارس میں جو پڑھتے ہیں وہ سارے اہل ایمان ہے، مدارس میں گلستان کیا مدارس ہی گلستان ہے، مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے، مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے، الہی دشمنان دین کو برباد کر دینا، جہاں میں مدرسوں کو ہر جگہ آباد کر دینا، تو ہی منظور میری التجا فریاد کر دینا، مدارس کے جو ہے خیر خواہ انہیں کو شاد کر دینا، مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے، مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھے امین نہیں جو آپ حضرات کے سامنے بہترین نظم پیش فرما رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر جامعہ تلمیذ الگنی کے طالب علم حفیظ نوید کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آ کر آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم سامعین، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر، بھاگتی دوڑتی گاڑیوں، ترقی یافتہ دور سے اندر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جائیں، تاریخ کے صفحات کنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چور و جفا عام تھا، شراب نوشی تھی، زناکاری معیوب نہ تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدکاری کا راج تھا۔ کچھ کفر نے شعلے بڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت اشب کے بعد نور و سحار پیدا کرتا ہے، اسے اشرف المخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ جنت کا نور دیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، عقائد بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل ڈالی، شجاعت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، لٹیرے انسان بدل ڈالے، ڈاکو اور لٹیرے معصوم ہمدرد بن گئے، ظالم و ستمگر عادل ہمدرد انسان بن گیا۔ جو ذرہ
دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامت بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ عرض کروں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی محنت سے ہوا، یہ قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور سمجھنے سے ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی مدارس بھیجیں تاکہ وہ قرآن سیکھے سمجھے اور اسے اپنی زندگی پہ اتاریں، تاکہ وہ بڑے ہو تو ان کی تجارت معیشت، ان کا رہن سہن قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ یہاں جامعہ تمیم داری للبنین والبنات میں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے منتظمین، معلمین، معلمات، معاونین اور تمام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ امت مسلمہ کے بچوں اور بڑوں کی فکر میں دن رات لگے ہیں۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب اکبر جس نے قرآن کھلا رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ یہ خوب نبی جو آپ حضرات کے سامنے بہترین تقریر پیش فرما رہے ہیں۔ اب میں جامعہ تمیم داری للبنین کے طالب علموں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں اس نظم پر ٹیبلو پیش کرے۔ امین نعیم اور ان کے ساتھی۔ ادھر کھانا کھاؤ، بھائی کی لگائی۔
वरना हम कब्रों में होंगे, लेकिन ये हमारे बच्चे दीन हक की सही तर्जुमानी करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाले जज्बे और वलवले के साथ ये कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो, इंशाअल्लाह नहीं कहेंगे, इंशाअल्लाह। दिल में एक बात आई अचानक, कह दूँ वो बात, दिल की बात कह दूँ, इरादा नहीं था कहने का, लेकिन इस टेबलों को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनकर उनके जज्बे और वलवले को देखकर वो बात दिल में आ गई। वो बात ये है कि पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में टीवी चैनल पर मैं प्रोग्राम के लिए गया और हमारा मौजू कुछ और था, हमारा मौजू कुछ और था। बोल चैनल पर मुख्तलिफ उलमा बैठे हुए थे, तो मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत वाली हदीस पढ़ी, लौकान बादी नबी वफ़ी रिवायतिन लौकान नबी बादी लकान उमर। उस पर किसी ने एतराज़ किया और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने खुलकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को डंके की चोट पर बयान किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो पैगाम अकाबिर की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से करोड़ों लोगों तक गया और पूरी दुनिया तक गया और मस्जिद में खड़ा हुआ हूँ। मुझे उसके बाद से बहुत से फ़ोन आए धमकियों के, मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से फ़ोन आए कि आप जो मौक़िफ़ बयान करते हैं ये उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत से अकाबिर इसकी नज़र हो गए। अगले दिन मुझे चैनल पे कहा गया कि दोबारा ऐसी कोई बात हो, आप हज़रत उमर की फ़जीलत पर ज़्यादा बात न करें। मैंने प्रोड्यूसर को बुलाकर कहा, मैंने कहा हम टीवी पर अपनी शक्ल दिखाने नहीं आते, हम हक की तर्जुमानी करते हैं। खुदा की कसम हज़रत उमर के जूतों पर मैं भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान। मैं आऊँगा, डंके की चोट पर आऊँगा, किसी एक सहाबी की अज़मत पर बात होगी, उंगली उठेगी, हमारे सीने हाजिर हैं, हम जान के नजराने पेश कर देंगे। एक सहाबी रसूल की एक रत्ती बराबर कभी दिल में ये डर नहीं आया कि क्या होगा। ये जो मेरे साथ गार्ड होता है ये कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती दिया है, ये ज़बरदस्ती दिया है और ये आका की सुन्नत है। आका के गार्ड थे, आका के पहरादार थे। उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए साथियों के इसरार पर मैंने लिया है, वरना हम दीन हक की तर्जुमानी के लिए पूरी दुनिया में जाएंगे, हर फोरम पर बात करेंगे, जान का नजराना पेश करेंगे। हमारी औलाद सहाबा पर कुर्बान, हमारा माल सहाबा पर कुर्बान, हमारी जवानी सहाबा पर कुर्बान, हमारे जिगर के टुकड़े सहाबा पर कुर्बान, हमारी मस्जिद सहाबा पर कुर्बान, हमारे मदरसे सहाबा पर कुर्बान, हमारे माँ बाप सहाबा पर कुर्बान, हमारी बीवी बच्चे सहाबा पर कुर्बान, हमारी डिग्रियाँ सहाबा पर कुर्बान, हमारी हैसियतें सहाबा पर कुर्बान। ये वो लोग थे जिन्होंने जान के नजराने पेश करके आज हम तक दीन पहुंचाया है। हम अपने बच्चों में वो रूह फूंक रहे हैं, कल हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे इंशाअल्लाह कुफर की आंखों में आंखें डालकर हजरत उमर का नाम जिंदा करेंगे। मैंने ये बात मीडिया पर कही थी, उमर तो वो है जिसका नाम सुनकर शैतान भाग जाता है। उस वक़्त भी उमर का नाम सुनकर शैतान भागा था, आज
بھی عمر کا نام سن کر آج کے شیطان بھاگ جاتے ہیں جب پرچم لے کر نکلے ہیں۔ یہ خاک نشی مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گر، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ والا جذبہ نصیب کرے۔ اب میں بلا کسی تاخیر جامعہ تمیمی داری کے وہ بچے جنہوں نے اس سال حفظ مکمل کیا وہ آ کر آپ حضرات کے سامنے آخری صورت پڑھیں گے۔ جو 5 بچے جنہوں نے اس سال حفظ مکمل کیا وہ 5 بچے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ دو مائک والا خاغنا قدرت آل تک اولاد شیعہ رحمت اللہ یوم ایک رحمت اللہ مقام خود رہے گا نا سیدھے سیدھا، وہ جگہ بہت ہے نا، ایسے سیدھے کرو لائن میں۔ محمد بدری کے لیے ہوئی مقام خود رہے گی اللہ علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر ألف لام ميم ذلك
صحیح نامات ورکو سب سے پہلے تو ان بچوں کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کے عظیم قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور ان بچوں کو مبارکباد تو میں اور آپ ابھی دے رہے ہیں، ان کو مبارکباد تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتے دے چکے۔ طوبیٰ لألسنة تتکلم بہذا، مبارکباد کے قابل ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کو پڑھے گی۔ طوبیٰ لأجواف تحمل بہذا، مبارکباد کے قابل ہے وہ سینے جو اس قرآن کو اپنے اندر سموئیں گے۔ تو قرآن کریم